تیری رضائے اعلیٰ کو عاجزی سے ڈھونڈو، تیری رضائے اعلیٰ کو عاجزی سے ڈھونڈو، رضائے اعلیٰ کو عاجزی سے ڈھونڈو، تیری رضائے اعلیٰ کو عاجزی سے ڈھونڈے، اب ہے خیال میرا، اب ہے خیال میرا، اب ہے عمل میرا، اب ہے خیال میرا، اب ہے عمل میرا، مجھ کو کر دے للہ، مجھ کو کر دے ایسا شہ زمانہ، للہ مجھ کو کر دے ایسا یہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں یا سن، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ایسی شاعری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاعری کر رہے ہیں، اس میں تو شک نہیں پیسے کما رہے، صندوقڑیاں رکھی ہیں، یہ پڑھی یہ پڑھی ادھر پڑھی، وہ تو اصل چیز شاید وہی ہے نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن ویسے یہ جو کرتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ شعر پڑھا ہے کیوں پڑھا؟ جب تک سوچ اور نیت نہیں چلے گی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا کہ رحمت میں آئے لیکن لے کے کچھ نہیں گیا، بس لے کے اتنا کہ کوئی دعائی ہوئی ہے اور کچھ رحمت میں بیٹھ کے آ گیا، کچھ لے کے نہیں گیا۔ دولت بہت قسم کی دولت ہے، محبت والا جس سے محبت کرے ساری عمر راضی کرنا پڑتا ہے، ساری عمر، پھر غلطیوں پہ بہت انسان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، ساری عمر آگے۔ صرف محبت کا شعر ہے، تیری رضا اعلیٰ کو عاجزی سے آئے، جو خدا کا ہو گیا اس کی اچھی ہو گئی، اور جو خدا کا ہونا چاہتا ہے پہلے آقا جی کا ہو جائے۔ ہاں، خدا نے اپنی معرفت کا ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا، کہا یہاں جاؤ، الرحمن فصل بھی خبیرا، تم رحمان کو تلاش کرتے ہو، خدا کی تلاش ہے، ہاں پہلے اس کو تلاش کرو جو رحمان سے محبت کرتا ہے، رحمان کو جانتا ہے، خبیرا وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تیری رضا اعلیٰ کو عاجزی سے ڈھونڈو، دل لگے تو اس چیز کا ذوق بھی آئے، سمجھ بھی آئے، دل نہ لگے تو بس ایسے عقل میں آتی ہے ہم ٹھیک ہے بس مائل ہے سر، مائل کیا ہے بڑا کچھ ہے ادھر۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنتے سناتے ہیں، بولتے بلاتے، خدا تعالیٰ اس میں حقیقت پیدا کرے۔ ہاں 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 حقیقت، ہاں اللہ قادر ہے انشاءاللہ، نیت دل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کسی چیز کی بہت تمنا رکھتا ہے تو پھر اس کا دل آنکھیں لگی رہتی ہیں ادھر، اس کی باطنی کیفیت سے ظاہری کیفیت بھی بدلتی ہے۔ ہاں جیسے دیکھتے ہیں کسی چیز کی بہت اگر اہمیت ہے، کوئی بات ایسے چپ کر یار سننے دے، پتہ کیسی خبر ہے، چپ کر یار کچھ نہ کر، یار بچے کو اٹھاؤ کیا مجھ سننے دو، ایسے کرتے
اس کی توجہ سن بھی رہا نہیں چاہتا ہے کوئی ایسے کرے کوئی بات ایسے. تو پھر اس کے لیے وہی وقت موضوع ہے کہ جس وقت دنیا سوتی ہو بیٹھ کے کچھ روئے. اس کے لیے وہی وقت ہو سکتا ہے. اسی خدا نے دن کا وقت نہیں رکھا. رات کو دنیا غفلت میں ہوتی ہے اکثر, تو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے آ کر. یہ اس کیفیت اس کی تفسیر کو اللہ جانے یا حضرت محمد مصطفیٰ جانے. ہم نے جو سنا مانے, اس کی کیفیت اس کی تفصیل سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا ماننے سے تعلق ہے. پاگل کی طرح ماننی حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو. ہاں, آسمان دنیا پہ خدا آتا. حل من سائل, کسی کو کوئی سوال کوئی ضرورت کچھ ہو خود خدا پوچھتا. وقت ہی ایسا ہے. حل من تائب, کسی نے کوئی گناہ کیا, ظلم کیا, جرم کیا, معافی ہے. اگر معافی لینا چاہتا ہے بات کرے ہم سے. کوئی ہے ایسی پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ. حل من سائل حل من تائب حل من مسترزق. رزق کی بڑی مصیبت ہے. کسی کو رزق کی ضرورت ہے, میں وسعت دے دوں, میں اللہ کل اس کی رزق وسیع کر دوں. یہ تعلیم ہم کو تو نہ کالجوں میں ملتی ہے نہ باہر ملتی ہے. یہ کہتے رزق کی تنگی ہوگی, استغفار زیادہ پڑھو, آقا کے استغفار سے رزق کھلتا ہے. یہ کہتے رزق جلدی کھل جائے, راتوں کو فرض نمازوں کو بھی نہ چھوڑو اور تہجد کے وقت اللہ سے رزق مانگو تاکہ رزق آئے ملک میں. یہ کبھی کسی نے کہا ہے؟ ایسے نہیں. بس یہ کیا کہ ہم سرمایہ کاری کرا دیں گے, ہم اتنے تجارت کریں گے, یہ آمد رفت یہ ہوگا بیرون درون, بس یہ چیزیں. وہ بھی چیزیں صحیح ہے, ہوتا ہے اس سے تھوڑا بہت, لیکن جو آقا کی بات سے ہوتا ہے جو وہ کسی سے نہیں ہو سکتا. کہ اتنی آسانی اور گارنٹی اور حقیقت میں ہو کے رہے گا. یہ کتنی تجارتیں کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے, کتنا کرتے ہیں حالات نہیں بدلتے. آقا جی جو کہیں حالات بدل جاتے ہیں. تو میں ظاہر بھی درجی کا کام جانتا ہوں, یہ بھی کرتا تھا, لیکن یہ بھی کام کرتا, سفر اللہ زیادہ پڑھنی, تہجد کو رزق مانگنا, یہ مانگنا, تو بڑی وسعت میں رہا. تو یہ بھی آقا جی کی بات کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں بھائی صبح اٹھو, تہجد کو اٹھو, 2 رکعت پڑھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, گناہوں سے بھی شامت آتی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں بکری کو انسان دودھ نکالتے اتنا ہی پڑھ لے. نبی کریم فرماتے ہیں خدا اس پر رحم کرے جو اپنی عورت کو تہجد کو جگاتا ہے, نہیں اٹھتی ہے پانی ڈالتا ہے. بہت اہمیت ہے نا اس چیز کی. اس عورت پہ خدا رحم کرتے, میاں کو اٹھاتی پانی ڈال کر, اٹھو اس وقت. تو یہ جو وقت ہے تہجد آقا جی پر فرض تھی. تو خدا کی رضا اعلیٰ ہو جائے تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رضا اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہو جائے تو تمہاری ساری عمر کی عبادت تم کو اتنا قریب نہیں کرے گی جو ان کی نظر کرم کر دے گی. ہاں, کیونکہ بہت بڑی سفارش ہیں. آپ دیکھیں بعض آدمی بڑا پڑھتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. کسی آدمی کی سفارش آ جاتی, تعلیم جو تھوڑی ہو زیادہ, پیٹرول پمپ بھی ہاتھ میں, حکومت کا عہدہ بھی ہاتھ میں, زمینیں بھی ہاتھ میں, اس کی بات بھی چلتی ہے, بولتے اس کی سفارش بہت بڑی ہے. تو آقا کی سفارش چھوٹی ہے خدا کی یہاں. ان کی سفارش چاہیے درود سے بے نیازی, درود آقا کے قریب کرے گا, تم کو پاک بھی کرے گا. آپ نے کہا اکثرکم علیہ صلاح اقربکم منی منزلہ, جس کا درود زیادہ ہوگا میرے قریب زیادہ ہوگا. اس کے باوجود درود زیادہ پڑھے بھی, آقا جی نے ایک دفعہ کہا کسی مشائخ کو, درود جو اتنا پڑھتے میں ضرورت نہیں ہے, لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو. یعنی کیا مطلب, میں تم سے پیار کرتا, تم بھی پیار کرتے ہو. یہ پیار کا مسئلہ ہے, ورنہ ضرورت میری نہیں ہے, مجھے خدا نے بے نیاز کیا ہے. جو ان سے محبت کرتے دنیا آخرت میں بے نیاز ہو جاتے ہیں. دین بھی ان کے پاس, دنیا بھی ان کے پاس, خدا کا رابطہ بھی ان کے پاس, اور جو چاہیں خدا سے لے لیں, منوا لیں. تو یہ رستہ کسی ایک کے لیے, ساری امت کے لیے, ساری امت کے لیے کھلا ہوا.
جب تمہاری مرضی زیادہ محنت تم دنیا کے وسائل پہ کرو یا زیادہ محنت اس وسائل پر کرو جو وسائل ہم کو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان وسائلوں کو چھوڑ کے ان وسائل میں کل میرے پاس ایک آیا پتہ محبت والا تھا منافق والا تھا میں اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن ظاہر محبت والا تھا اوپر بڑھوں ضرور ملنا 2 منٹ اور کوئی پھوتی خان تھا ہڈی خور اور ہڈیوں کے پیچھے پھرتا رہتا. تو مجھ کو ایک بات کہی تو برا تو نہیں منایا سوچا کہ برا منایا ہوگا تو بولتا ہوگا ڈاڈیا نال کون گلا کرے جواب دے آگے سے ہاں جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ دل میں ہوگا ہمت نہیں ہوگی یا کیا کیا بھی تو اسے جان کون چھوڑائے گا پھر. ہاں تو بہرحال من کہ تم بھی آیا تم بھی پھوتی خانی ہے تمہارے پاس بھی دنیا ہے گھر ہے مکان ہے کالا محل ہے پیلا محل ہے شیش محل ہے لفٹ ہے سب کچھ ہے بہت کچھ ہے آگے پیچھے پھوتڑے پھرتے ہیں چمچے. ہاں جی ہمارے بھی آگے پیچھے بھی چمچے پھرتے ہیں پھوتڑے. ہاں یہ پیچھے لگے ہوں پیچھے. ہاں ایک کہہ رہا تھا میں نہیں خود نہیں کہا پتہ دل لگی کر رہا تھا یا اس کو نظر کچھ ایسا کہتا آپ نہ کسی کا سوچا گا کہ ابھی رحم کرتے ہیں رحم وحم چھوڑیں ادھر ایک کتا جائے گا 1000 کتے انتظار میں آئیں گے. بہرحال یہ باتیں ہیں اس کی مطلب انسان غلط بھی لے سکتا ہے صحیح بھی لے سکتا ہے. ہم نے آپ سے کوئی دستخط نہیں کرا آپ نے پوچھا نہیں ہے تو کچھ محبت والے ہیں بیچ میں دوسرے بھی شاید محبت والے بن جائیں تو محبت میں ایسی باتیں بے تکلف کی ہوتی ہیں اور نیت پر اس کا ہوتا ہے مدار اس کا ظاہر مطلب نہیں لیا جاتا. ظاہر مطلب بعض وقت انسان کو غلط فہمی میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. بہرحال مجھ کہا تم بھی دنیا دار ہو لیکن تم پھرتے پھراتے ہو کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر رو کبھی بلکہ میرے پاس بھی دنیا تمہارے پاس بھی دنیا دونوں کے پاس ہے لیکن تمہاری دنیا کس رنگ کی ہے میری دنیا کس رنگ کی ہے اللہ جانا. میں نہ پھرتا پھراتا ہوں خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے جیسے دیتا ہے. یہ دیکھو اوپر بیٹھا ہوں شیشے لگے ہوئے ہیں قالینیں بچھی ہوئی ہیں سب کچھ ہے. اگر تم کو وسوسہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے نہیں خدا کے قریب ہو سکتا عبادت سے عبادت اپنی جگہ لیکن یہ چیزیں خدا کی نعمتوں میں شامل ہیں اگر اس میں تکبر فخر نہ آئے اور ان نعمتوں کے پیچھے خدا کی محبت سے نہ ہٹ جائے. بلکہ تمہارے پاس بھی دنیا ہے ادھر ادھر سے کافی مارتے ہو ملنوں سے تو حکومت سے تو ادھر سے دستخط کرا تو غلط کرا صحیح کرا اتنا نکال دیا اتنا پتہ لیا کہ بہرحال تمہارے پاس بھی دنیا میرے پاس بھی دنیا. اب مجھ کو پتہ نہیں تمہاری دنیا کس رنگ کی میری دنیا کس رنگ کی ہے. مجھے نہیں پتہ تمہارے پاس جو دنیا تمہارے دل میں گھسی ہے میرے پاس جو دنیا میں اس پر سوار ہوں میرے دل میں نہیں گھسی ہوئی ہے دونوں کے پاس لیکن فرق ہے قیامت کو پتہ چلے گا. میں کبھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دنیا تمہارے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے. اور بظاہر دنیا اگر کا مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دی ہے لیکن حدیثوں میں شاید نہیں ملے گا. یہ آپ کو ملے گی بات کسی کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی نصیب ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہوگا تو پھر وہ حدیث میں تو نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث اسی کے لیے جس سے کہا دوسرے کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سند اس کی نہیں ہے. اس کی سند خواب ہے. سند کی خواب ہر کوئی بنا لیتا ہے تو دین میں ایک مشکل پڑ جائے گی. تو فرمایا کہ دنیا اگر کسی کے پاس ہے اس کا مثال ہے جیسے کشتی پانی پر چلتی رہے تو رحمت ہے کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے پاس دنیا دل میں نہیں گھسی ہے دل میں اس کے نہیں گھسی ہے. دنیا اس کے پاس بڑی ہے کروڑوں پتی ہے خربوں پتی ہے یا بادشاہ بھی ہے وہ خدا کا خاص مقرب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا نہیں گھسی ہے. اس کی کشتی پانی پہ چلتی رہتی ہے نہ اس کی نماز میں فرق پڑتا ہے نہ اس کے درود میں فرق پڑتا ہے نہ اس کی عبادت میں فرق پڑتا ہے. اس کے دل میں دنیا نہیں ہے. اور جس کے دل میں دنیا گھس جائے ہاں جی اس کی عبادت بھی ایسے ہی رہ جاتی نہیں ہوتی. اس سے محبت کے کام بہت کم ہوتے نہیں ہوتے ڈوب جاتا ہے. جیسے کشتی میں پانی گھس جائے ڈوب جاتی ہے نا ایسے وہ ڈوب جاتا ہے. اور جس کے پاس دل میں دنیا نہیں گھسی دنیا ہے تو اس کے حالات بتاتے ہیں اس کو نماز میں تیزی روزے میں تیزی تہجد میں تیزی خدا کے نام پر خرچ کرنے میں بہت تیزی.
نبی کہیں کہ جن کو خدا نے دیا ہے وہی گھاٹے میں ہوں گے، مگر وہ جس نے ہاتھوں سے یوں یوں خرچ کرتا رہا خدا کے راستے۔ 100 نفل پڑھنا آسان ہے، 100 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے، نفلوں میں پیسے تو نہیں لگتے نا۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ تو خدا تعالی ہم کو آپ کو رحمت والی دنیا دے، لاکھوں دے، کھربوں دے، جتنا بھی دے جو اس کی حکمت ہے، لیکن اس میں اپنی محبت کی آقا کی محبت کی کمی نہ ہو، وہ دل میں ہمارے نہ گھسے۔